طاقتور بھی، چھوٹا عمر والا بچہ، کم عمر تھا، کمزور بھی تھا، لیکن اس نے ایک تدبیر چلائی، شوق تھا اللہ کے راستے میں۔ رمضان میں جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں خون بہانے کا جذبہ تھا اس بچے کے دل میں، تدبیر چلائی اس نے۔ ہم دونوں کی آپ کشتی کرا دیں، جو جیتے گا اسے آپ داخل کر لیں اپنے صفوں میں۔ اب دونوں کی کشتی شروع ہوئی، انہیں کبتے بھی اوپر، انہیں کبتے بھی اوپر، ایسا گرتے 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 چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ دیکھو تم تو بڑے ہو، طاقتور ہو، اللہ کے نبی نے تم کو تو پاس کر دیا ہے، اب پریشانی میری ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، اگر تم نیچے ہو گئے، میں تمہارے سینے پر اگر سوار ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے تم ہار جاؤ گے، لیکن میری بن جائے گی جنگ کے میدان میں، میں حاضر ہو جاؤں گا اللہ کے نبی کے سامنے، تھوڑا سا میں جیت کر بتا دوں گا تو میں بھی جنگ کے میدان میں شریک ہو کر میں بھی مقرب بن جاؤں گا، اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں گا اللہ کا۔ شہادت ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کل قیامت میں کھڑا ہوں گا تو میں جواب دے سکوں گا کہ ان 313 صحابہ کے ساتھ ان صفوں میں میں بھی تھا۔ پلٹتے پلٹتے بڑا بھائی جان بوجھ کر نیچے زمین پر لیٹ گیا، چھوٹا بھائی سوار ہو گیا اس کے سینے پر۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر، نبوت والی آنکھوں سے دیکھ کر پرکھ لیا، چھوٹے بھائی کی یہ تدبیر تھی، یہ پلاننگ تھی، کیسا تمہیں جیت کر میں بھی جنگ کے میدان میں شریک ہو جانا۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا تمہارا جذبہ دیکھ کر میں تم کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ وہ بچہ بھی شریک ہو گیا۔ مجھے بتاؤ وہ بچہ روزے دار نہیں تھا کیا؟ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیرم بورڈ کے اڈوں پر بیٹھ کر رمضان گزارنے والوں، تراویح چھوڑ کر جوئے میں مشغول ہونے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے، صفوں میں کھڑے ہو کر 8-10 سال کا بچہ تراویح ادا کرتا ہے، ہٹا کٹا نوجوان بدماشیوں میں پھنسا ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ اسی اڈے پر اگر موت آ گئی تو تیری حالت اچھی یا بری موت؟ مجھے بتاؤ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ جن لوگوں نے، جن بدماشوں نے ان اڈوں کو آباد کر رکھا ہے، اللہ کی لعنت ان کی زندگیوں پر برستی ہیں، ان کے گھروں پر برستی ہیں، ان کی نسلوں پر برستی ہیں۔ کیا دماغ خاک کھا گئی پتہ نہیں؟ رمضان جیسے مقدس مہینے میں نابالغ بچے، کم عمر بچے رمضان کا احترام کرتے ہیں، قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں، تراویح کا احترام کرتے ہیں۔ ان بدماشوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ رمضان کی بے ادبی پر، بے احترامی پر اتر پڑے۔ نحوست نہیں تو اور کیا ہے؟ قوم کا نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی مددیں کہاں سے اتریں گی بتاؤ میرے بھائیو؟ اللہ کی مددیں اسی وقت میں اترتی ہیں جب اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اترتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے اسی وقت میں اچھے اترتے ہیں جب بندوں کے اعمال اچھے جاتے ہیں۔ یہ اعمال رمضان میں کرنے کے، یہ تماشے رمضان میں کرنے کے، موت تک بھی یہ کام نہیں کرنے کے ہیں۔ رمضان میں بڑا دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے جو صحت دے رکھی ہے اس صحت کو صحابہ کے ان نقش قدم پر چل کر گزارو، اللہ ترقی دے گا، اللہ اونچے مقام تک اس وقت میں پہنچائے گا جب تم اپنے حیثیت کو، اپنے مقام کو پہچان لو گے۔ تمہاری صحت ان اڈوں پر پہنچ کر اپنی جوانی برباد کرنے کا نہیں ہے۔ ایک ایک سجدے کی قدر ہے تمہاری اللہ کے پاس، ایک ایک سیکنڈ کی اللہ تمہاری قدر کرتا ہے، ایک ایک عبادت کی اللہ قدر کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں، کام و کاج میں تم مشغول ہو، محنت مزدوری کر رہے ہو، کام کرتے کرتے ایک سبحان اللہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک الحمدللہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ کام کرتے کرتے، محنت مزدوری کرتے کرتے تمہاری زبان سے نکلتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا،
شاید اللہ تمہاری اس تڑپ کو دیکھ کر اسی وقت میں شاید تم پر جہنم حرام کر دے. جذبات ہو, شوق ہو ہمارے دلوں میں. دیکھو معصوم بچوں سے بھی گئے گزرے, وہ معصوم بچوں کے اندر جو خیال ہوتا ہے اس کا کم حصہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں. جبرائیل نہیں آتے اب بتانے, میکائیل نہیں آتے اب بتانے کے واسطے, اسرافیل نہیں آتے اب بتانے کے واسطے, ڈائریکٹ ملک الموت آتے ہیں روح نکالنے کے واسطے. اسرائیل آ جاتے ہیں روح نکالنے کے واسطے. بدقسمتی سے اللہ نہ کرے, کروڑوں بار اللہ نہ کرے, انہی غلط اڈوں پر موت لکھی ہے وہیں پر موت آتی ہے. اللہ میری آپ کی پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت کرے. بہت ضروری بات ہے.